السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا حملته امہ کرہا ووضعته حملہ کرہا وفصالہ 30 شہرا حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ صدق اللہ العظیم۔ سب لوگ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دیکھیے، جو لوگ ابھی آ رہے ہیں وہ اندر آ جائیے، سنت پڑھنے کے بعد میں موقع دیا جائے گا، سنت بعد میں ادا کر لیجیے گا۔ دیکھیے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہوا کہ اللہ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے اور ایمان والوں کے گھر میں پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ کا کرم ہے۔ مزید اللہ نے احسان یہ کیا ہے کہ اللہ نے ہم سب کو جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق دی ہے۔ یہ اللہ کا بہت کرم ہے، اس پر جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے بہت کم ہے۔ دیکھیے، اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی کا مقام و مرتبہ رکھا ہے اپنے اللہ کے بعد، جو جس کا احسان اور جو حقوق ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ پر جو ہے ماں باپ کا تذکرہ کیا ہے کہ ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، ان کے کیا احسانات ہیں، انہوں نے زندگی میں ہمارے ساتھ کیا 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 نہیں کیا، ان کا کیا کردار رہا ہے، جس کو قرآن جو ہے کبھی خاموش نہیں کیا ہے۔ قرآن نے ہمیشہ جگہ جگہ قرآن نے کہا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ تو آج ہمارا ٹاپک اور ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ یہی ہے کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، ان کے ساتھ ہمیں کیسا برتاؤ کرنا چاہیے، ان کے ساتھ کس طرح سے ہمیں پیش آنا چاہیے، ہمارا کیا انداز ہونا چاہیے، ان کے سامنے جائیں تو ان سے کس طریقے سے بات کریں، ماں ہے تو ان کے سامنے کس طریقے سے بات کرنی ہے، وہ بھی ہمیں سب کچھ جو اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ تو یہ قرآن و حدیث ہی ہمیں بتلائے گا۔ ماں باپ کی ادب، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، یہ کسی یونیورسٹی یا کسی مذہب کی کتابوں میں نہیں لکھا ہوا کہ اس کے کیا حقوق ہیں۔ یہ قرآن ہی اور قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، یہ دو ہی چیزیں ہیں جو ہمیں بتلاتا ہے کہ ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، ان کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا چاہیے، ان سے کس طریقے سے بات کرنا چاہیے، اور ان کے کیا کیا ہمارے اوپر احسانات ہیں، اس کا بدلہ کس طرح سے ادا کرنا چاہیے، کیا ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیسا ہے نہیں ہے، اس موضوع پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ لیکن ہم سب سے پہلے یہ بات بتلا دیں کہ ہمارے استاد ایک کہا کرتے تھے کہ گاؤں دیہات کے لوگ بہت سیدھے سادھے ہوتے ہیں، وہ کچھ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارے ہی بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ تو ہم پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ جو لوگ بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں ہمارے بارے میں بیان کر رہے ہیں، ہم آپ کی خدمت نہیں کر رہے تھے، امام صاحب ہمارے بارے میں بیان کر رہے ہیں، یہ بالکل نہ سوچیں۔ جو لوگ بھی یہ سوچ رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہم گھٹیا سمجھتے ہیں، گھٹیا سوچ سمجھتے ہیں، اور گھٹیا ذات کے لوگ سمجھتے ہیں اس کو ہم۔ یہ ہم سیدھے سیدھے صاف صاف بات کر دیتے ہیں۔
اس لیے کہ علماء کرام جو بات کرتے ہیں، تقریر میں جو بات کہتے ہیں، وہ معاشرے کے حساب سے بات کرتے ہیں۔ معاشرے میں کیا برائی ہے، کیا خرابی ہے، کس چیز کو ختم کرنا چاہیے، کون سی چیز زیادہ بیماری پھیل رہی ہے، اس کو معاشرے کے اندر کیسے ختم کیا جائے، تو علماء کرام کی یہ ذمہ داری رہی ہے کہ اس کو ختم کیا جائے۔ تو ہم بھی جو یہاں بیٹھ کے بیان کر رہے ہیں، تو کوئی اولاد یہ نہ سمجھے کہ او امام صاحب ہمارے بارے میں بیان کر رہے ہیں، پھر جمعہ کے بعد ہمارے پاس آئیں گے جو ہے مار پیٹ کرنے کے لیے۔ تو ہم آپ کو پہلے ہی بتا دیں، جو لوگ بھی یہ سوچ رکھتے ہیں ان لوگوں کو ہم گھٹیا ذات، گھٹیا سوچ، گھٹیا لوگ سمجھتے ہیں، سیدھے سیدھے ہم کہہ دیتے ہیں۔ اس لیے ہم یہاں سے جو بھی بیان کریں گے، ہم سب کی بات کریں گے، پوری پبلک کی بات کر رہے ہیں، جو لوگ بھی سن رہے ہیں ان کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اس لیے کوئی بھی آدمی اپنے اوپر نہ لیں۔ ہاں، یہ پہلے ہی ہم بات صاف واضح طریقے سے کر دیتے ہیں، اس لیے کہ جو ہے پھر بعد میں جمعہ کے بعد ہمارے ساتھ آپ یہ نہ کرنے لگے، ارے آپ جمعہ میں اب ہمارے ٹارگٹ کر کے بیان کرتے ہیں، ہمارے سے جو ہے نام نہیں لیتے ہیں، لیکن ہماری طرف آپ کا اشارہ رہتا ہے۔ تو یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے، اس کو ہم ختم کریں۔ آپ سوچ یہ رکھیں کہ امام صاحب جو بات کر رہے ہیں معاشرے کے حساب سے بات کر رہے ہیں، اور اس ٹاپک پہ بات کرنے کی وجہ کیوں ہے؟ وجہ یہی ہے کہ معاشرے کے اندر جو نوجوان اور جو نوجوان طبقہ ہے، جو ہلکا سا جوان ہو گیا، 20 سال کا ہو گیا، پیسہ کمانے لگا، تو ماں باپ کو بالکل الگ کر دیا۔ کوئی تمیز نہیں، کوئی طریقہ نہیں کہ باپ سے کس طرح سے بات کیا جائے، معاشرے کے اندر رہنا ہے تو لوگوں سے کس طریقے سے بات کیا جائے، ماں سے کس طریقے سے بات کیا جائے، کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ماں باپ ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ ماں باپ ظلم اگر کر رہے ہیں تو ان کو وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن جو آپ کا حقوق ہے وہ تو پہلے آپ اپنا حق ادا کریں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ حقوق مانگنے والے ایک نمبر کے فقیر ہوتے ہیں، اور حقوق دینے والے جو ہیں یہ مالدار لوگ ہوتے ہیں۔ تو آپ اپنا حقوق ادا کریں، مانگیں نہیں حقوق، بلکہ آپ اپنا حقوق ادا کریں۔ ہم اولاد ہیں، ہمارے ماں باپ ابھی زندہ ہے، تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم پہلے اپنے ماں باپ کا حق ادا کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا یہ پہلے ہم سوچیں، پھر ہم ماں باپ کو برا بھلا کہیں۔ جی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جو سمجھیے کہ سورہ احقاف میں 26ویں پارے کے دوسرے صفحہ میں فرمایا ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ ہم نے انسان کو یہ وصیت کیا ہے، حکم دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے۔ اب یہاں پر احسان کا معنی سمجھیے، احسان کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز ہم کو دی، دینے کے بعد وہی چیز ہم نے آپ کو کچھ دن کے بعد لوٹا دیا، تو یہ بدلہ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ یہ بدلہ ہو گیا۔ اور یہی چیز، جو چیز آپ نے ہم کو دیا تھا، مان کے چلیے آپ نے ہم کو 10 روپیہ دیا تھا، لیکن ہم نے جب آپ کو کوئی ضرورت پیش آئی تو ہم نے اس کے بدلے میں 20 روپیہ دے دیا ایڈوانس میں، کہ یہ ہماری طرف سے رکھ لیجئے۔ اس کو کہتے ہیں احسان۔ کیا کہتے ہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ احسان کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المؤمنین ہیں، تو یہ دونوں صحابی رسول جو ہے بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک شخص جو ہے آیا، کہنے لگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری ماں جو ہے بہت ضعیف ہے، بہت کمزور ہے، میں ان کی بہت خدمت کرتا ہوں، ان کے پیخانہ پیشاب میں ہی صاف کراتا ہوں، اور جب بھی میں ان کو باتھ روم تک لے جاتا ہوں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب میں ان کو لے جاتا ہوں اٹھا کے، تو میرے کپڑے پہ، لباس پہ، کرتے پہ جو ہے پیشاب پیشانہ کر دیتی ہے جب تک پہنچتے ہیں۔ بہت تکلیفیں ہیں، بہت میں خدمت کرتا ہوں اپنی ماں باپ امی کی۔ تو شخص کہنے لگے کہ امیر المؤمنین بتائیے، کیا ہم نے اپنے امی کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ اس لیے کہ جب ہم بچہ تھے تو بچے میں میری ماں میری خدمت کرتی تھی، میرے پیخانہ پیشاب صاف کرتی تھی، کراتی تھی، سب کچھ کرتی تھی۔ آج جب وہ ضعیف ہو گئی ہے تو آج میں ان کی خدمت کر رہا ہوں، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کر رہا ہوں، تو کیا میں نے ان کا حق ادا کیا تھا کہ نہیں کیا؟
سنیے کیا فرماتے ہیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ، کیا جواب ہے، کیا بات، کیا ماں ہے، ماں ہوتی ہے۔ جن کی ماں گزر جاتی ہے ان سے پوچھیے کیسا ان کو درد ہوتا ہے، کیا تکلیف ہوتی ہے ماں کے جانے کے بعد، ان سے پوچھیے۔ آج ماں زندہ رہتے ہوئے بھی بیٹا جو ہے ماں سے بھاگ رہا ہے، ماں کو گالی دے رہا ہے، ماں سے صحیح طریقے سے بات نہیں کر رہا ہے، باپ سے صحیح طریقے سے بات نہیں کر رہا ہے۔ جن کے ماں باپ زندہ ہو ان کو کسی سے دعا لینے کی ضرورت ہوگی؟ ماں باپ کافی ہیں۔ ماں باپ زندہ ہیں، دوسروں پیر ولی سے جا کے علماء کرام سے کہنے کہ اب ہمارے لیے دعا کیجیے۔ ارے آپ کم بخت انسان ہیں، بد نصیب انسان ہیں کہ آپ کی ماں زندہ ہے، آپ کے ابو زندہ ہیں، اس کے بعد آپ در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، مولانا سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے۔ ارے دعا اگر لینی ہے تو ماں کی خدمت کیجیے نا، اگر دعا ہی لینی ہے تو باپ کی خدمت کیجیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں کہ آج تم جو اپنی ماں کی خدمت کر رہے ہو نا، تو تمہارے جو لباس پر، کرتا پر جو پیخانہ پیشاب کر دیتی ہے، تو کرنے کے بعد تمہارے دل میں یہ خیال آتا، تم یہ دعا کرتے ہو کہ یا اللہ میری امی کی عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے، بہت ضعیف ہے، کمزور ہے، صحیح سے کھا نہیں پاتی ہے، پیخانہ پیشاب نہیں کر پاتی ہے، تو ان کو اٹھا لے۔ تم یہ دعا کرتے ہو، لیکن جب تم بچے میں تھے اور جب تم پیخانہ پیشاب کرتے تھے تو اس وقت تمہاری ماں جو ہے لمبی دعائیں دیتی تھی، لمبی عمر کی دعائیں دیتی تھی کہ یا اللہ میرے بیٹے کو لمبی عمر عطا فرمائیے۔ تم نے ماں کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ یہ ہے ماں اور بیٹے کا فرق۔ آج ہو رہا ہے یہ، ماں اگر زیادہ ضعیف ہے، بہت تکلیف ہو رہی ہے پیخانہ پیشاب کرانے میں، تو علماء کرام سے کہتے ہیں کہ دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہماری ماں کو اٹھا لے۔ ایسے لوگ دنیا میں ہیں۔ اورنگزیب بادشاہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ اورنگزیب، ان کے پاس جو گھر تھا 350 کمرے کا محل تھا۔ کتنے؟ 350 کمرے کا، روم کا ایک محل بنا ہوا تھا۔ اس محل میں ایک روم میں ان کی امی رہتی تھی اور 10 سال سے ان کی امی جو ایک ہی کمرے میں رہتی تھی، اسی میں پخانہ پیشاب ہوتا تھا، سب کچھ اسی میں وہ کرتے تھے، خدمت کرتے تھے۔ 10 سال کے بعد ان کی امی کا انتقال ہوا تو اورنگزیب بہت رنجیدہ ہوا، بہت افسوس ہوا، ان کو بہت جو ہے سو یعنی پچھتاوا ہوا، ہر وقت اداس رہتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ بادشاہ سلامت، آپ تو بہت ہی بیزی آدمی ہیں، آپ کے پاس لوگ بہت ملنے جلنے کے لیے آتے ہیں، آپ کے پاس تو اتنے سارے محل ہیں، 350 کمرے کا محل ایک بنا ہوا ہے، آپ کے پاس کیا کمی ہے کہ آپ اتنا اداس پریشان رہتے ہیں، ہر وقت روتے رہتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو کہنے لگے کہ میری ماں جب تک زندہ تھی تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ گھر میں سب کچھ ہے، بھلے کمرے کے اندر سوئی رہتی تھی، گھر سے روم سے باہر نہیں نکلتی تھی، لیکن جیسی بھی تھی ماں تھی، ایسا لگتا کہ گھر کے اندر کوئی ہے، گھر ایک دم اجالا ہے، جنت بنا ہوا ہے۔ لیکن جب سے ماں دنیا سے گئی ہے اس وقت سے ایسا لگتا ہے کہ یہ محل جو ہے بالکل ویران ہو چکا ہے، جہنم سے بھی بدتر بن چکا ہے۔ کیا ہے؟ جہنم سے بھی بدتر بن چکا ہے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کیا کروں نہ کروں۔ یہ ہے ماں۔ کیا ہے؟ ماں ہے یہ۔ کسی کہنے والوں نے کہا ہے کہ بد نصیب وہ شخص ہے کہ جو ماں بیٹا کے سامنے بولنے سے ڈرے کہ نہ جانے اگر ہم بولیں گے تو ہمارے بیٹے کی طرف سے کیا جواب آئے گا، وہ بیٹا بہت ہی بد نصیب بیٹا ہے، اس کی زندگی میں ہلاکت و بربادی لکھا ہوا ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا اس کا اجر جو ہے یعنی اس کا بدلہ جو ہے اور اس گناہ کا جو ملنے والا ہے جو عذاب، وہ دنیا کی آخرت میں مل سکتا ہے، لیکن کچھ گناہ جو ماں باپ کی جو نافرمانی ہے، اس نافرمانی کا عذاب، اس نافرمانی کا سزا جو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہی دے دیتے ہیں۔ اور یہ ہم نے آپ کے محلے علاقے میں
شہروں میں رہ کے یہ 3-4 سال کا امامت کا تجربہ رہا ہے کہ جو لوگ بھی ماں باپ سے دور ہوئے ہیں اور جو لوگ بھی ماں باپ سے بدتمیزی سے پیش آ رہے ہیں، ہم نے ان کو دیکھا کہ ایسی در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، پریشان حال ہے، تو یہ ہوگا، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ آج ہم لوگ ترستے ہیں، جن کے ماں باپ نہیں ہیں ان سے پوچھیے کہ ماں باپ کی کیا عزت، کیا مقام و مرتبہ ہے۔ اب ہم لوگوں کو ہوش آیا کہ اب ہم لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ ماں باپ کی خدمت کس طرح سے کرنی چاہیے۔ اب اللہ سے دعا کرتے ہیں، کہ بھی روتے ہیں کہ یا اللہ اب اگر ماں باپ ہوتا تو قسم سے ان کے پاؤں دھل کے ہم پیتے۔ اب احساس ہو رہا ہے کہ ماں اگر ابھی زندہ رہتی تو ان کی خوب خدمت کرتے۔ لیکن آپ لوگ تو خوش نصیب انسان ہے، وہ اولاد خوش نصیب ہے، وہ اولاد جن کے ماں باپ ابھی زندہ ہیں۔ آپ کو ذرا سے بھی شرم نہیں آتی، ذرا سے بھی اللہ کا ڈر خوف نہیں ہے کہ آپ نے اپنے ماں باپ کو گھر سے باہر نکال دیا؟ جس ماں نے 9 مہینہ پیٹ میں رکھا ہو، حملتہ امہ کرہا، قرآن نے کیا الفاظ استعمال کیا ہے، حملتہ امہ کرہا۔ کرہا کی معنی تو کہرنا، درد سے، تکلیف سے اپنے آپ کو یہ کرنا۔ یہ ہم نے دیکھا ہے، پہلے ہم کو سمجھ میں نہیں آتی تھی، جب سے شادی ہوئی ہے نا، اور میری اہلیہ جو حمل سے ہوئی ہے، اس وقت ان کی جو حالت ہوتی تھی، جو درد ہوتا تھا، ان کو رات بھر روتی تھی وہ درد کی وجہ سے، لیکن پھر بھی 9 مہینے اپنے بچوں کو سنبھال کے گھومتی رہی۔ اور قرآن نے آگے کیا کہ وَحَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا، جس وقت بچہ جنی ہے اس وقت عورت کا کیا حال ہوتا ہے وہ عورت ہی سے پوچھیے۔ ارے وہ تو عورت جو ہے موت کے منہ سے نکل کے آتی ہے۔ میری اہلیہ خود کہہ رہی تھی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، اتنا آسان ہے بچہ جننا؟ سمجھیے کہ ہم ابھی موت کے منہ سے نکل کے آئے ہیں۔ جس ماں نے 9 مہینہ پیٹ میں رکھا ہو، جگہ جگہ لے کے گھما ہو، در کی ٹھوکریں کھایا ہو، ہاسپٹل گیا ہو، آج اگر آپ جوان ہو گئے ہیں کہ حتیٰ اذا بلغ اشدہ، کہ آپ ہلکا سے جوان ہو گئے، پیسے کمانے لگے، تو ماں باپ کو آپ نے دور کر دیا۔ ماں باپ سے آپ بدتمیزی سے پیش آ رہے ہیں، کتنے نافرمان اولاد ہیں، ذرا سے بھی اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے ہمارے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ یہ ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے۔ کیا ہے یہ ماں باپ؟ جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے۔ جتنی بھی ان کی خدمت کر لیں پھر بھی ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ جو دودھ ہم پیتے ہیں نا، 2 سال جو ماں دودھ پلاتی ہے یوں ہی نہیں پلاتی، اللہ کا حکم ہے اس وجہ سے پلاتی ہے، وہ اس پر اجر ان کو مل رہا ہے کہ والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، کہ 2 سال 2.5 سال بچوں کو دودھ پلانا ہے۔ دنیا کے اندر کون عورت ایسی ہے جو غیر مذاہب یا کوئی بھی انسان ہو جو آپ کو مفت میں دودھ پلا دے؟ ایک ماں ہے، اللہ اکبر، ماں ہوتی ہے، ایک ماں ہے جو 2-2.5 سال دودھ پلاتی ہے، اور 2-2.5 سال دودھ پلانے کے بعد ایسا نہیں کہ بے فکر ہو جاتی ہے، نہ، اگر آپ جوان ہو بھی جاتے ہیں، ہم لوگوں نے خود دیکھا ہے، گھر پہ ہم لوگ رہتے تھے، امی زندہ تھی، ہم لوگ گھر سے باہر نکلتے تھے مغرب بعد، تو عشاء کے اذان کے بعد امی جو ہے فوراً گیٹ پہ آ کے بیٹھ جاتی تھی، پتہ نہیں موٹر سائیکل سے گیا ابھی تک آیا نہیں، کہاں رہ گیا، نہیں رہ گیا۔ پھر جو ہے بھابھی سے کہتی تھی کہ جو ہے فون لا کے پوچھو کہاں ہے، نہیں ہے، سب کو پریشان کر دیتی۔ کیوں بھائی؟ جبکہ ہمارے بھیا جو ہے 3 بچے کے باپ ہیں، کتنے ہیں؟ 3 بچے کے باپ ہیں، پھر بھی ماں فکر کر رہی کہ ہمارا بیٹا کہاں چلا گیا، ابھی تک آیا نہیں۔ یہ ہوتی ہے ماں۔ باپ تو ان کی بات ہی الگ ہے، ان کا بھی بہت احسان ہے۔ حضرت امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، بہت ہی عجیب و غریب واقعہ سنیے گا غور سے، سب لوگ سن رہے ہیں کہ نہیں کہ سو رہے ہیں؟ بہت اہم واقعہ، بہت اہم ٹاپک ہے، خاص طور سے جو اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرتے ہیں نا، سمجھتے ہیں کہ پیسہ کما رہے ہیں تو ماں باپ کو الگ کر دیا ہم نے، تو یاد رکھیے گا کہ دنیا کے اندر یہ چند دن کی زندگی ہے، لیکن آخرت میں آپ نہیں بچ پائیے گا۔
آخرت میں کسی سے بھی نہیں بچ پائیے گا. وہاں اللہ ہے, اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے, اللہ کے سامنے وہاں جواب دہ ہے, ہم جواب دیں گے وہاں. جب تک وہاں سے ہم جواب نہیں دیں گے, وہاں سے ہٹیں گے نہیں, ہمارا پاؤں وہاں سے ہل نہیں سکتا. اور دنیا کے اندر آپ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا والے کچھ بھی بولتے رہتے, بولنے دیں. جی دنیا والے کچھ بھی بولیں گے, کچھ دیر بولیں گے, خاموش ہو جائیں گے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. لیکن آخرت میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کس بیس پر اور تم نے کیوں اپنے ماں باپ کو اپنے گھر سے باہر نکالا, کیا وجہ تھی تم کو, اور کیا وجہ تھی کہ تم اپنے ماں باپ سے ہمیشہ بدتمیزی سے پیش آتے تھے. حضرت امام مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ وہ جو ہے 50 یا 60 سال سے جو ہے حج کرنے کے لیے جاتے تھے. کتنے؟ 50 یا 60 سال سے ہر سال وہ حج کرنے کے لیے جاتے تھے. تو ان کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ پتہ نہیں اتنے سارے لوگ حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور اتنے سال سے ہم حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں, تو پتہ نہیں ہم لوگوں کا, سب لوگوں کا حج قبول ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے, پتہ نہیں کیا ہے نہیں ہے. تو فرماتے ہیں کہ میں رات میں سو گیا. سونے کے بعد رات میں خواب میں کسی نے آواز دی, کہنے والوں نے کہا کہ بھائی امام مالک بن دینار, جتنے بھی لوگ آئے ہیں حج کرنے کے لیے سب کی حج قبول ہو گئی ہے سوائے ایک شخص کے, جس کا نام امام احمد بن بلخ ہے. اب وہ صبح اٹھے, اٹھنے کے بعد جو ہے پتہ لگا کہ بھائی یہ بلخ کا خیمہ کہاں لگتا ہے. جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں سب کا الگ الگ خیمہ لگتا ہے. انڈین کا جو ہے الگ خیمہ لگتا ہے, انڈیا والوں کا, پاکستان والوں کا الگ لگتا ہے, افغانستان جتنے بھی ملک کے لوگ آتے ہیں سب کا الگ الگ خیمہ لگتا ہے, جگہ لگتی ہے وہاں. اور وہاں پہ پوسٹر بھی لگا رہتا ہے کہ یہ انڈیا والے ہیں, پاکستان والے ہیں, افغانستان والے ہیں. تو اس زمانے میں بھی یہی رواج تھا. تو بلخ کی جگہ کا جو اس کا جو خیمہ جو ہے سب سے آخر میں لگا ہوا تھا, لاسٹ میں. اب یہ ڈھونڈتے ہوئے نکلے, گئے پہنچے بلخ کے خیمہ میں. کہا کہ بھائی تم میں سے امام احمد بن بلخ کون ہے؟ کہنے لگا کہ وہ یہاں نہیں ہے. وہ جو ہے پہاڑ جو ہے اس کے اس طرف جو ہے ایک خیمہ لگا کہ وہ اکیلے وہیں پر آتا ہے اور وہ عبادت وہیں کرتا ہے, پوری رات جو ہے عبادت کرتا ہے, دن بھر روزے رکھتا ہے, بہت نیک صالح انسان ہے, اس کے بارے میں آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو کہنے لگا کہ آپ صرف پتہ بتا دیجئے, اس کے بعد بات کی بات ہے. کیا ہے؟ صرف آپ ہم کو پتہ بتا دیجئے کہ بس اس کے بعد ہم اس سے ملاقات کر لیں گے. گئے, جانے کے بعد دیکھا کہ واقعی میں جو ہے 2 رکعت نماز کے جو ہے نیت باندھے ہوئے تھے اور نماز ادا کر رہے تھے. تو جیسے ہی سلام پھیرے تو انہوں نے کہا السلام علیکم. تو امام بن محمد بلخ نے کہا کہ آپ امام مالک بن دینار ہیں؟ یہ حق میں کہ یہ کیسے ہو, ابھی تو ہم نے نام بتایا بھی نہیں, پہلے ہی یہ بتا دی ہم کو. کہا کہ جی میں امام مالک بن دینار ہوں. آپ رات میں خواب دیکھے ہوں گے کہ سب لوگوں کا حج قبول ہوا, صرف میرا حج قبول نہیں ہوا ہے. تو امام مالک بن دینار کہنے لگے کہ میں تو دھک میں نہیں کہ یہ کیسے ہوں, ابھی تو ہم نے کچھ بتایا بھی نہیں, سب ان کو معلوم ہے. کہا کہ جی ہم نے رات خواب میں دیکھا ہے کہ جتنے بھی لوگ آئے ہیں حج کرنے کے لیے سب کی حج قبول ہو گیا ہے, سوائے ایک آپ کی جو ہے آپ کا حج قبول نہیں ہو رہا ہے, اور آپ 24 سال سے حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں. کتنے سال سے؟ 24 سال سے, یعنی 24 مرتبہ وہ حج کر چکے تھے, 24 میں سے ایک حج بھی ان کا قبول نہیں ہوا تھا. تو کہنے لگے کہ بھائی امام مالک بن دینار کہنے لگے کہ بھائی دیکھیے بات کیا ہے, بتائیے وجہ کیا ہے اس کی کہ آپ 24 سال سے حج کر رہے ہیں, آپ کا ایک اعمال بھی قبول نہیں ہو رہا ہے, کچھ بھی قبول نہیں ہو رہا ہے, کوئی نیکی آپ کی قبول نہیں ہو رہی ہے, اس کی کیا وجہ ہے, کیا ریزن ہے؟ تو کہنے لگے کہ اب ہٹاؤ یار, اگر ہم بتلائیں گے تو تم ناراض ہو جاؤ گے, ہٹاؤ, جو بات راز ہے اس کو راز ہی رہنے دو. تو امام مالک بن دینار بہت فورس کیے, بولے کہ نہیں حضرت بتائیے کیا بات ہے, وجہ بتائیے کیا وجہ ہے. تو کہنے لگے کہ دیکھو میرے پاس جو ہے پیسے آئے, تو پیسے آنے کے بعد میرے اندر عیاشی بہت آ گئی. یہ پیسہ جو ہے بہت خراب چیز ہے, لوگ آج کل دعا کرتے ہیں پیسہ 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 پیسہ, برباد کر دیتا ہے لوگوں کو. یہ پیسے کے چکر میں نہ رہیں, رزق کا مالک اللہ ہے. پیسہ جب آتی ہے نا تو انسان کو اچھے سے خاصے انسان کو جو ہے ہلاک و برباد کر دیتا ہے, عیاشی پہ آ جاتا ہے انسان.
پھر اس کو جو ہے دین اور دنیا کی دین کی باتیں، قرآن و حدیث کی باتیں اس کو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ جیسے جمعہ کا دن اب کچھ لوگ بیٹھ کے سو رہے ہوں گے، ان کو نہیں سمجھ میں آئے گا، ان کو پیسہ سمجھ میں آئے گا۔ ابھی ہم اعلان کر دیں کہ جمعہ کے بعد 500 روپیہ سب کو ملیں گے، سب کی آنکھ کھل جائے گی۔ کیا ہے؟ جمعہ کی نماز کے بعد سب لوگوں کو 500 روپیہ ملیں گے، سب تیار ہو جائیں گے، سب کی آنکھ کھل جائے گی۔ ابھی تو پیسے کی باتیں اکثر لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے، جب پیسہ آتا ہے نا تو عیاشی ساتھ میں لے کے آتا ہے۔ ہاں یہ کہ کچھ لوگ ہیں جن کے پاس اللہ نے خوب مال و دولت دیا ہے، لیکن وہ نیک والا کام میں بھی خرچ کرتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو جو پہلے سے غریب تھا، جب ان کے پاس پیسہ آتا ہے نا تو پھر تو وہ سمجھتا ہے کہ پیسہ ہم آگے لگا دیں۔ کیا ہے؟ پیسہ میں آگ ہی لگا دیں۔ بیٹی کی شادی ہو تب دیکھیے کس طرح پیسے میں آگ لگاتا ہے، بیٹا کی شادی ہو پھر دیکھیے کس طرح آگ لگاتا ہے۔ تو فرمانے لگے کہ میرے پاس پیسہ جب آیا تو میرے اندر بہت عیاشی آ گئی، بہت میں جو ہے عیاشی میں جو رہتا تھا، ہر وقت شراب پیتے رہتا تھا، رات بھر جو ہے جوئے میں ہم گزارتے تھے، پیسہ خوب لگاتے تھے، ہر رات جو ہے نہ جانے کتنے عورتوں کے ساتھ رات گزارتے تھے، پیسہ دے دے کے جو کرتے تھے۔ لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رمضان کا مہینہ تھا، افطار کے وقت میں میری امی جو ہے افطاری لے کے بیٹھی ہوئی تھی، میں شراب کی نشے میں تھا، شراب پی کے آیا، میں ادھر ایسے ڈھونڈ رہا تھا، میں نے کہا کہ امی مجھے روٹی دیجیے کھانے کے لیے۔ کیا دیجیے؟ مجھے امی جو ہے روٹی دیجیے کھانے کے لیے۔ تو ان کی امی کہنے لگی کہ بیٹا افطاری کا وقت ہے، روزے دار کا خیال رکھو، جو لوگ روزہ ہے ان کا بھی تو خیال رکھو، کچھ دیر کے بعد افطاری کا وقت ہو جائے گا، سب لوگ افطاری کریں گے، تم بھی کر لینا۔ لیکن ان کو بہت غصہ آیا، شراب کی حالت میں ہے، پیسے کی نشہ ہے، پیسہ کی جو نشہ ہے نا بہت خراب چیز ہے، پیسہ اور گرل فرینڈ۔ نوجوانوں سے پوچھیے کیا مزہ آتے ہیں؟ ابھی تو مزہ آ رہا ہے، لیکن آپ کے بیٹی کے ساتھ بھی کوئی ایسا کام کرے گا؟ یہ ہم ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ آج اگر کسی ماں بہن کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں نا، کل ہو کے آپ کے بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہوگا تو ہوگا، لکھ کے رکھ لیجئے۔ نہیں تو آپ کی بہن کے ساتھ بھی کسی کا چکر چل رہا ہوگا، اور وہ چل رہا ہوگا۔ آپ جو سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے کسی بہن کو بنا کے جو ہے گرل فرینڈ بنائے ہوئے تھا، اچھا ہماری بہن کو کوئی نہیں چھوتا ہوگا، کوئی نہیں پریشان کرتا ہوگا، نہ نہ نہ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاتھ دونوں ہاتھ سے تالی بجتی ہے، دونوں ہاتھ سے روٹی پکتی ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ نہیں تو آپ کی بیوی بھی 2 نمبر آئے گی، جیسا آپ چھنار ہیں ویسا کیا آئے گی؟ آپ کی بیوی بھی کیا آئے گی؟ چھننی آئے گی۔ جو بات ہم کھل کے کہتے ہیں وہ شرمانے بات نہیں ہے، جو بات قرآن و حدیث کی بات ہوتی ہے ہم بولتے ہیں، کسی کو برا لگے وہ الگ ہے، لیکن ہم بولیں گے۔ تو کیا ہے، جیسا آپ 2 نمبر ہوئے گا ویسا ہی آپ کی بیوی بھی 2 نمبر آئے گی، اور آپ کا پورا خاندان تباہ و برباد ہوگا۔ آپ کی بیٹی بھی آگے چل کے وہی کام کرے گی جو آپ کام کیے ہیں۔ یہ خاندان کا اثر ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ خاندان کا اثر ہوتا ہے۔ تو وہ شخص جو ہے فرماتا ہم کو مجھے بہت غصہ آیا، غصہ آنے کے بعد میں نے ایک ہاتھ اپنی امی کے چہرے پہ کس کے لگا دیا۔ اللہ، کیسا بیٹا تھا، ذرا سا بھی ہاتھ نہیں کانپا ان کا، فوراً اپنی امی کو ایک ہاتھ لگا دی، ایک تھپڑ لگا دی۔ جیسے ہی لگایا وہ شخص، ان کی امی جو ہے تندور جو ہوتا جس میں روٹی بنتی ہے اس میں جا کے گر گئی۔ لوگوں کو پتہ چلا تو لوگوں نے ان کو شراب کی حالت میں تھا، اس کو سمجھ میں نہیں آیا کیا ہوا نہیں ہوا، ان کو روم کے اندر پیک کر دیا۔ اب ظاہر سی بات تندور کے اندر گئی ہے تو وہاں تو جل بن کے سب تو الگ ہو گیا، ختم۔ رات جو ہے جنازے کی نماز ہوئی، دفنایا گیا، سب کچھ ہو گیا۔ صبح ان کی آنکھ کھلی تو کہا کہ بھائی کیا امی کہاں ہے، کیا بات ہے؟ ہاں، ان کی بیوی جو ہے صبح صبح جو ہے جانے کے لیے تیار۔ تو کہنے لگا وہ بیوی اپنی بیوی سے کہ کیا بات، تم کیوں جا رہی ہو؟ تو کہنے لگی کہ جو انسان اپنی ماں کا نہیں ہوا وہ بیوی کا کیسے ہو سکتا ہے، اس لیے میں جا رہی ہوں۔ تو بتایا کہ پوچھنے لگے کہ بتاؤ ماجرا کیا، امی کہاں ہے؟ تو کہنے لگی امی تو رات ہی میں انتقال ہو گئی، ان کا جنازہ رات ہی میں ہو گیا اور تدفین بھی رات میں ہی ہو گیا۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ مجھے بتلا دیتے۔ تو کہنے لگی ان کی بیوی کہ تمہاری امی جو ہے یہ وصیت کر کے گئی تھی کہ میرا چہرہ ان کو مت دکھائیے گا، اور میں ان سے ناراض ہوں۔ تو اسی دن سے جب سے یہ واقعہ ہوا ہے ہم نے اپنی امی کو
ایک تھپڑ جو لگایا تھا، جو امی جو ناراض ہے اور ناراض ہو کے دنیا سے چلی گئی ہے، تو آج تک ہم ہر سال حج کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، رو رو کے جو ہے سب کچھ کر چکے ہیں، لیکن ہر سال یہی واقعہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی آتا ہے، خواب میں دیکھتا ہے کہ امام محمد بن بلخ کا جو ہے حج قبول نہیں ہوا، کوئی بھی اعمال قبول نہیں ہوا۔ تو ہر سال ہمارا یہی حال ہے، اسی وہی وجہ کہ ہم ہر سال حج کرتے ہیں اور ہمارا حج قبول نہیں ہوتا ہے۔ اس واقعہ سے کیا سمجھیں؟ اس واقعہ سے ہمیں یہی سمجھ میں آتا ہے، اگر آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہیں، آپ خوب تہجد ادا کر لیں، خوب دعائیں مانگ لیں، رو رو کے دعا مانگیں، حج کر لیں، کچھ نہیں ہونے والا، آپ کا ایک اعمال بھی قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہیں۔ آپ باپ پہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، آپ کو ذرا سا بھی شرم نہیں آ رہی ہے، ذرا سا بھی آپ کا ہاتھ نہیں کام رہا ہے کہ باپ کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں۔ ماں باپ جیسا بھی ہو، کچھ بھی ہو، لیکن ماں ماں ہے، باپ باپ ہوتا ہے۔ کسی کہانی والوں نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ ماں جو ہے ایک درخت ہے اور باپ جو ہے اس کا سایہ ہے۔ کتنی اچھی بات ہے۔ ماں گھر کے اندر ہے، سمجھیے کہ جنت، ایسا لگتا ہے کہ ہاں ماں ہے، ماں ہے۔ اور ہم نے یہ کہاوت بھی اور ہم نے لکھا بھی ہے، یہ واقعہ ہمارے سامنے سے کئی مرتبہ گزرا بھی ہے۔ کسی کہانی والوں نے کہا کہ گھر کے اندر جتنی بھی کمرے ہیں، 10-12 کمرے ہیں، سب سے زیادہ اسی روم میں، اسی کمرے میں بھیڑ ہوتی ہے جس کمرے میں ماں ہوتی ہے۔ یقین نہ ہو تو آپ لوگ اپنے گھر میں دیکھتے ہوں گے کہ جس گھر میں آپ کی امی ابو ہیں، اسی گھر میں آپ لوگ گھسے رہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہم لوگ کا بھی یہی حال تھا۔ ہم لوگ کی سب بہن جو آتی تھی، اب ہم لوگ بھی گھر پہ رہتے تھے، تو دن بھر ہم لوگ خاص طور سے مغرب سے عشاء سب بہن جو ہے بھائی لوگ اب امی کے کمرے میں ہی رہتے تھے، اسی میں سب بھیڑ لگا، بچہ سب اسی میں ہے گھسا ہوا۔ عشاء کے بعد جو ہے سب وہاں سے نکلتے تھے تو اپنے اپنے روم میں جا کے سوتے تھے۔ آج وہی کمرہ جو ہے ہماری امی کا، جس کمرے میں ہماری امی رہتی تھی، آج وہی کمرہ ویران ہے، خالی ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی جھانکنے بھی نہیں جا رہا، کوئی بچہ بھی نہیں جا رہا اس میں ڈر سے۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، آج کا واقعہ اور آج کے بیان سے یہی پیغام جاتا ہے کہ دنیا کے اندر جب تک زندہ رہیں، جتنی بھی نوجوان ہمارے بھائی ہیں، آپ لوگوں کے ماں باپ زندہ ہیں، اللہ کے واسطے ماں باپ کی خدمت کیجیے، ماں کی خدمت کیجیے۔ ماں کا بہت احسان ہے، ان کے جتنا بھی ان کا بدلہ اور احسان کے ساتھ کیا جائے اور جتنا بھی ان کے حقوق ادا کیا جائے پھر بھی کم ہے۔ باپ تو ہیں ہی ہیں، باپ تو ہیں، ان کے ساتھ کبھی بھی اب بلند آواز میں کبھی بھی بات نہ کریں، باپ کے سامنے کبھی بھی بلند آواز میں بات نہ کریں، ماں کے سامنے بھی جو ہے بلند آواز میں بات نہ کریں، آہستہ آواز میں، نرم لہجہ میں بات کریں، یہی آپ کے لیے، اسی میں کامیابی ہے۔ اگر ماں باپ آپ سے ناراض ہے تو اللہ بھی آپ سے کیا ہے؟ ناراض ہے۔ اور آپ جتنا بھی نماز ادا کر لیں، تہجد ادا کر لیں، جماعت میں نکل جائیں، کہیں بھی نکل جائیں، چلا لگا لیں، سال بھر لگا لیں، مہینے کے 3 دن بھی لگا لیں، کوئی عمل قبول آپ کا نہیں ہے جب تک ماں باپ آپ کا ناراض ہے۔ ماں باپ اگر راضی ہے تو آپ اپنے گھر پر رہ کر بھی اگر نماز ادا کرتے ہیں تو وہ بھی قبول ہے، وہ بھی کیا ہے؟ قبول ہے۔ جی، تو ہم سب لوگ جتنے بھی نوجوان ہیں، سب لوگ ارادہ کریں، نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم سب لوگ اپنے ماں باپ کی کیا کریں گے؟ عزت کریں گے، ان کا احترام کریں گے، ان کی خدمت کریں، ہے کہ نہیں؟ دوسری بات یہ کہ دیکھیے، مدرسہ تعلیم القرآن مولانا خورشید عالم صاحب جو جلسے میں آئے تھے، مولانا خورشید عالم صاحب، ان کے مدرسے سے جو ہمارے حافظ صاحب آئے ہیں، چندے کے تعلق سے تعمیری کام ہو رہا ہے۔ مدرسہ تعلیم القرآن برتی ٹولہ لوریا ہے نا، یہی ہے نا، وہیں سے آئے ہیں، وہاں تعمیری کام ہو رہا ہے۔ تو آپ لوگوں سے جو ہو سکے، جن کے ماں باپ گزر گئے اپنے ابو کے نام سے، جو بھی ہو سکے امداد آپ جو ہے کر سکیں، اور جمعہ کی نماز کے سلام پھیرنے کے بعد جو ہے اس میں سب لوگ تعاون لیں، حصہ لیں، اور جو آپ سے ہو سکے 50 روپیہ، 10 روپیے، 20 روپیے، 100 روپیے، جو بھی آپ سے ہو سکے آپ دیں گے نا سب لوگ انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو لوگ ادا نہیں کیے سنت ادا کر لیجئے، بیٹھے نا۔